السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، کسی کو اپنی زبان سے غلط مت کہو، کیونکہ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت کس طرح سے توبہ کی توفیق نصیب کر دے۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کے بیان سے کہ ایک شرابی کس طرح سے اللہ نے اس شخص کو توبہ کی توفیق دی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ ایک رات بچہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا اور بڑھتے بڑھتے پیر پھسلا، گلی کے اندر گرا اور وہیں پڑا رہا۔ فجر کی نماز کے لیے امام صاحب تشریف لے جا رہے تھے، اس نوجوان کو گلی میں پڑا ہوا دیکھا، اس کے اوپر پانی چھڑکا، وہ ہوش میں آیا تو امام صاحب نے پوچھا، بیٹا تم نے کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے؟ تو وہی تو تھے جسے جیسی اولاد کی ماں باپ تمنا کرتے تھے، تمہاری عادت نے تم کو کہاں لا کر پہنچا دیا، بیٹا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نوجوان نے جواب میں کہا، مولانا چھوڑنا تو چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوٹ پاتی۔ مولانا نے نسخہ دیا، بیٹے اس لیے نہیں چھوٹ پاتی کہ تیرے اندر ایک جذبہ نہیں ہے، اور میں تیرا کنیکشن آج تیرا جذبہ جو ہے اور تیرا کنیکشن جوڑ دیتا ہوں، اگر تو اپنا کنیکشن ادھر جوڑ دے گا تیری عادت نکل جائے گی۔ اس نے کہا، حضرت فرمائے کہ حضور سے سچا عشق کر لے۔ اس لیے کہ مکے اور مدینے میں جب شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تیری طرح ہی لوگ شراب پیتے تھے، لیکن جب حضور سے کنیکشن ہو گیا تو شراب کی عادتیں نکل گئیں۔ تو بھی حضور کی محبت کا چراغ سینے میں جلا لے، تیری بھی عادت نکل جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان بگڑا کہاں سے، ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ شرابی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈرگی ہے، لیکن اس کی زندگی ایسی بنی کیسے؟ پہلے تو یہ نہیں تھا۔ ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ ڈائریکٹ کچھ ایکشن لینے سے پہلے اس ریزن کو تلاش کرو۔ وہ بیوی جو کبھی سامنے منہ زبان نہیں کھلتی تھی، اچانک کیا ہوا؟ تو میں آپ کو ریزن بتاؤں، جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے پیار سے بات کرنے کی بجائے دوسرے کی عورت سے پیار سے بات کرے گا تو بیوی کے اندر پرابلم پیدا ہوگا۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اٹینشن دینے کی بجائے اپنے فون پر زیادہ لگ کر دوسروں کو اٹینشن دے گا، گھر میں جھگڑا پیدا ہوگا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو گفٹ لے کر دینے کی بجائے جس سے لو کرتا ہے اس کے لیے لاکھوں کا خرچ کرے گا، پرابلم کریٹ ہوگا۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے گا اور دوسروں کے بچوں پر ٹائم اسپینڈ کرے گا یا وقت ضائع کرے گا، پرابلم کریٹ ہوگا۔ ہمیں ریزن جاننا ہے، ہمیں اس ریزن تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے کہ کہاں سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے۔ جب ہم اس ریزن کو جاننے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس ریزن کے بعد ہماری طبیعت معاف کرنے کی بنے گی، ایگو ہمارا ختم ہو جائے گا۔ ہمارا ایگو کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہمارا انسلٹ کیا؟ ریزن ڈھونڈو، اسباب تلاش کرو۔ جب آپ اسباب تلاش کریں گے اور وہ سبب آپ کو مل جائے گا تو آپ کو اس کے اوپر ترس آئے گا، آپ کو اس کے اوپر رحم آئے گا۔ پہلی چیز اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ سیکنڈ چیز، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ تو سدھرنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ، ہزار کوشش کر لو، یہ نہیں سدھر سکتا۔ میرے بھائی، آپ نے نیت تو کسی کی نہیں دیکھی نا۔ جی حق بات ہے، بے شک۔ اگر اس کے اندر سدھرنے کی ایبیلٹی نہیں ہوتی یا اللہ نے اس کے اندر سدھرنے کی صلاحیت نہیں رکھی ہوتی تو پھر قرآن کے اندر سدھارنے کا حکم آتا ہی نہیں۔ جی، اور یہ حکم آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بندہ سدھر سکتا ہے۔ آپ دنیا میں بہت سارے بچوں کو ایسا دیکھ سکتے ہیں، بالکل، بہت سارے نوجوانوں کو ایسے دیکھ سکتے ہیں جو کل ڈرگی تھے آج سیدھے ہو گئے۔ اور الحمدللہ ہماری نظر میں، ہمارے تجربے کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے بہت سارے بگڑے ہوئوں کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ عطا فرما دیا۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب عجمی
آپ ذرا سوچو، یہ وہ بزرگ ہیں جو انٹرسٹ کا کاروبار کرتے تھے، اور انٹرسٹ وصول کرنے کے لیے جب جاتے تھے نا تو خالی ہاتھ نہیں آتے تھے، توبہ سے پہلے انٹرسٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک شخص انٹرسٹ کے کاروبار میں اور اتنا سخت مزاج کہ جس گھر پر گئے اس گھر سے خالی ہاتھ نہیں آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، انٹرسٹ کے پیسے لاؤ۔ تو جس سے انٹرسٹ کا پیسہ لینا تھا ان کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ ہے نہیں، کیسے آپ کو کچھ دیں؟ کہا کچھ تو ہوگا۔ کہا ہاں بکری کا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا گوشت وغیرہ پڑا ہوا ہے۔ کہا بس وہی دے دو۔ وہ کچا گوشت لے کر گھر پر آئے، بیوی سے کہا اس کو پکاؤ۔ بیوی نے جیسے ہی اس کو ہنڈی کے اندر ڈالی تو وہ گوشت خون میں تبدیل ہو گیا۔ تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا میں آپ کو 1000 مرتبہ بولی ہوں کہ آپ یہ انٹرسٹ کا کاروبار چھوڑ دیجئے، یہ حرام ہے، اس کا بہت بڑا عذاب ہے، لیکن آپ مانتے نہیں۔ دیکھیے آج یہ گوشت خون میں تبدیل ہو گیا۔ حبیب اعجمی نے کہا ٹھیک ہے، اب میں یہ کاروبار چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں سید التابعین حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت حسن بصری جن کی پرورش مولا علی کے گود میں ہوئی ہے، تو ان کی محفلیں لگا کرتی تھی۔ اس نے سوچا میں اس محفل میں جاؤں، جا کر کے توبہ کر لوں۔ حضرت حسن بصری خطاب فرما رہے تھے اور تقریر میں فرما رہے تھے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، چاہے وہ حبیب اعجمی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ حبیب اعجمی سود کے سلسلے میں اور اس کاروبار میں اتنے مشہور تھے کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ تو انہوں نے اعلان کیا حبیب اعجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اب وہ گئے تھے توبہ کی ہی نیت سے، وہ آگے بڑھے، عرض کرتے حضور آپ نے کیا فرمایا؟ کہا حبیب اعجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ کہا حضرت ایک بار اور فرما دیجئے۔ کہا حبیب اعجمی بھی توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ کہیں ہاتھ بڑھایا اس نے، کہا حضور مجھے توبہ کرا دیجئے۔ حبیب اعجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں حضرت حسن بصری کے ہاتھوں پر، آئندہ انٹرسٹ کا کاروبار نہیں کروں گا، یہ عہد کر لیتے ہیں۔ جن جن کا پیسہ لیا تھا وہ لوٹانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ اب یہی جب توبہ کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے حضرت حسن بصری کی محفل میں جانے کے لیے، تو محلے کے لڑکے کہتے تھے ہٹو 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 ہٹو، حبیب اعجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے پیر کی مٹی اپنے اوپر گر جائے گی تو اللہ کا عذاب ہم پر بھی نہ آ جائے، ہٹو ہٹو ہٹو۔ لیکن جب توبہ کر کے پلٹ رہے تھے تب محلے کے بچے کہہ رہے تھے اللہ کا ولی حبیب اعجمی آ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ بدل نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ہمیں کوشش کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے، بدلنا اس کے دستے قدرت میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور یاد رکھیں کسی کو بھی غلط نہ کہیں، کیونکہ کیا پتہ کس جگہ پر اللہ اسے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔